بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتبہ روح میں عارفین کی پرواز۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاں مجرد گشت از غوغائتن، اللہ والوں کی روح جسم کے ہنگاموں سے نجات پا کر میں پرو با پر دلے بے پایتن، دل کے پروں سے جسم کے پیروں کے بغیر اللہ کی طرف اڑتی رہتی ہے۔ اللہ والے جسم کے پیروں سے اللہ تک نہیں اڑتے، وہ دل کے پروں سے ہر وقت اڑتے رہتے ہیں۔ ہر وقت ان کے دل کا رابطہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ سیر زاہد ہر میں ایک روزہ راہ، زاہد خشک محبت سے خالی لوگوں کی سیر اللہ ہر مہینے میں ایک دن کی مسافت ہوتی ہے۔ ایک مہینے میں ایک دن کا سفر زاہد خشک طے کرتا ہے۔ سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ، اور عارفین عاشقین کی سیر ہر سانس میں اللہ تک ہوتی ہے۔ ہر سانس میں وہ عرش اعظم تک اڑتے ہیں، ہر سانس میں وہ فرش سے عرش تک پہنچتے ہیں۔ حق تعالی شان ہوں اپنے عاشقوں کو وہ سیر اور وہ قرب دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ جہازوں کی پرواز تو نظر آتی ہے، اللہ والوں کی پرواز نظر نہیں آتی۔ ان کے دل کی پرواز اندر اندر ہوتی رہتی ہے، لیکن نادان لوگ نہیں جانتے، مگر بینا لوگوں کو اللہ دکھا دیتا ہے کہ اللہ والے اس وقت اڑے ہوئے ہیں، زمین پر نہیں ہیں۔ دیوبند کے صدر مفتی محمود حسن گنگوہی دامت برکاتہم، جو الحمدللہ ابھی زندہ ہیں، ایک دفعہ 1980 میں ہردوئی میں تھا۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ بہت سے علماء کو حضرت والا ہردوئی نے بلایا تھا۔ مہمان خانے میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بائیں طرف مفتی صاحب تھے، ان کے بائیں طرف میں تھا، داہنی طرف سامنے مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما تھے۔ مجلس ہو رہی تھی، اچانک حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب تقریر کرتے کرتے خاموش ہو گئے اور ایک طرف کو نظر ہو گئی۔ مفتی صاحب نے ذرا جھک کر حضرت کی نظر کو دیکھا اور مجھ سے فرمایا کہ اب مولانا یہاں نہیں ہیں۔ اللہ والوں کی پرواز کو اللہ والے ہی جانتے ہیں، ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ بس ادھر سے پیٹ میں روٹی ڈالو اور لیٹرین میں نکالو۔ ہم لوگ تو امپورٹ ایکسپورٹ کے دفتر بنے ہوئے ہیں۔ کاش کہ ہم لوگ کچھ دن تھوڑی سی محنت کر لیں تو یہی روٹیاں ہمیں اللہ تک پہنچا سکتی ہیں۔ ان روٹیوں سے جو خون بنا اور خون سے جو طاقت دیدنی آئی، اس طاقت دیدنی اور طاقت شنیدنی، طاقت گفتنی اور طاقت رفتنی، ان ساری طاقتوں کو اللہ پر فدا کر دو اور پھر دیکھو اللہ کیا دیتا ہے۔ ایسے کریم مالک سے اعراض اور بے وفاؤں پر جان دینا جو اپنے عاشقوں کو گالیاں دیتے ہیں، کہاں کی عقل مندی ہے؟ میں کس درد دل سے اپنا درد دل آپ کے دلوں میں ڈال دوں اور اپنے دل میں بھی ڈال دوں؟ آپ بتائیے کہ مولائے کریم پر فدا ہونے اور جان دینے کی زیادہ قدر و قیمت ہے یا ان مرنے والوں پر مرنے کی؟ مرنے والوں پر مرنے سے کیا ملے گا؟ نہ ان کے اختیار میں دنیا ہے نہ آخرت ہے، ان کے اختیار میں سکون دل بھی نہیں ہے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ ان حسینوں نمکینوں کے اختیار میں سکون قلب بھی نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے ایمان والو تمہارے دل کا چین میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، تمہارے دل کا چین صرف میری یاد میں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ظالم ہو، پیاس کی حالت میں تم نمکین پانی سے پیاس بجھانا چاہتے ہو۔ ہم تمہاری پیاس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن نمکینوں کو دیکھ کر جو تم اپنی شہوت کی پیاس بجھانا چاہتے ہو، تو یہ بتاؤ کیا نمکین پانی پینے سے پیاس بڑھتی ہے یا بجھتی ہے؟ یہ مثنوی کے علوم فرماتے ہیں نمکین پانی پیاس کا علاج نہیں ہے۔ اگر ان نمکینوں اور حسینوں کو چکھو گے
تو پیاس بڑھ جائے گی، بے چین ہو جاؤ گے۔ اگرچہ یہ پانی دیکھنے میں ٹھنڈا اور اچھا لگ رہا ہے، لیکن جب پیو گے یعنی بدنگاہی کرو گے، حرام لذت لو گے تو بے چینی بڑھ جائے گی، بلڈ پریشر روح کا ہائی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی سے یہ بات بتا دی کہ الا اللہ چاہتے ہو تو پہلے لا الہ سے عمل شروع کرو۔ تمہارے سلوک کا نقطۂ آغاز، میرے راستے کا نقطۂ آغاز یہ ہے کہ غیر اللہ سے قلب کو چھڑاؤ، لا الہ کہو۔ لا الہ کی تکمیل تمہارے الا اللہ کا حصول کامل ہے۔ جب تک یہ غیر اللہ دل میں گھسے رہیں گے، اللہ نہیں ملے گا۔ نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب، خدا کا گھر پیے عشق بتا نہیں ہوتا۔ بد نظری کے حرام ہونے کی ایک عجیب حکمت۔ نظر بچاؤ، نظر میں نشہ ہے۔ شراب حرام ہے کیونکہ اس سے عقل غائب ہو جاتی ہے۔ حسینوں کو دیکھنا حرام ہے، اس لیے ہے کہ ان کو دیکھنے سے ایک نشہ آتا ہے جس سے عقل ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر نہ جنت یاد رہے گی، نہ اللہ یاد رہے گا، نہ شیخ یاد آئے گا، نہ خانقاہ یاد رہے گی، سوائے اس کے کہ گندے مقامات کی رغبت شدیدہ میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے نظر کی حفاظت کیجیے، پھر مراقبہ کیجیے کہ ان حسینوں کے پاس کیا ہے۔ ان کی لذت کے مقامات پیشاب پخانے کے مقامات ہیں، لیکن یہ مراقبہ جب مفید ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور نظر کی حفاظت کریں گے، ورنہ دیکھنے کے بعد عقل مغلوب ہو جاتی ہے اور آدمی نشے سے بے وقوف، احمق، بین الاقوامی گدھا، انٹرنیشنل ڈنکی بن جاتا ہے۔ بتائیے بین الاقوامی بے وقوف اور گدھا بننا اچھا ہے یا بین الاقوامی عقل مند؟ بین الاقوامی عقل مند بننا چاہیے۔ عقل مند کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولو الالباب، یعنی عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ بین الاقوامی عقل مند وہ لوگ ہیں، اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ، جب بیٹھتے ہیں تو اللہ، جب کروٹ بدلتے ہیں تو اللہ، خود بخود ان کی زبان پر جاری ہے۔ یہ دلیل عقل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے خالق اور اپنے مالک کو اور اتنے بڑے صاحب قدرت اور صاحب کرم کو ہر وقت یاد رکھتا ہے، کسی آن اللہ کو نہیں بھولتا۔ یہ محاورہ ہے کہ کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹ بدلتے ہوئے ہم کو یاد کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک سانس بھی ہم کو ناراض نہیں کرتی، ایک سانس بھی ہم سے غافل نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے کہ کھڑے ہوئے تو اللہ کو یاد کر لیا، بیٹھے تو اللہ کو یاد کر لیا اور نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ لغت سے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن شریف محاورہ عرب پر نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے عاشق وہ ہیں جو اپنی ہر سانس مجھ پر فدا کرتے ہیں، ایک سانس بھی مجھ کو ناراض نہیں کرتے۔